ایک اور بڑی عجیب و غریب بات شیخ البانی رحمہ اللہ پہ لوگ جو ہے اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسلاف کے بارے میں بے ادبی کی ہے، یعنی ان کے ادب کا خیال نہیں رکھتے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ہم کہتے ہیں کوئی بندہ کھڑا ہو کے بتائے شیخ البانی رحمہ اللہ کی کوئی ایک کتاب، میں چیلنج کرتا ہوں کوئی بھی علامہ ہو، شیخ البانی رحمہ اللہ کی کوئی ایک کتاب اٹھا دے، کوئی بھی کتاب، اور کوئی ایک سطر دکھا دے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس سطر میں کسی پرانے عالم کی بے ادبی کی ہو، اسلاف کی بے ادبی کی ہو۔ اگر کوئی بدعتی ہے تو رد کیا، کوئی برا نہیں ہے، لیکن جو اسلاف ہیں، صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، ائمہ اربعہ ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، محدثین ہیں، ان میں سے کسی کے شان میں کوئی نازیبا بات کہی ہو، کوئی شخص ہمیں بتائے۔ یہ دعویٰ کرنا بڑا آسان، ان کی کتابوں سے ایک لائن آپ دکھا دیں شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتابوں سے کہ انہوں نے کسی عالم کے شان میں اس طرح کی بات کی ہو۔ ارے بھائی پرانے علماء جانے دیجیے آپ، ہاں، معاصرین جو علماء تھے شیخ البانی رحمہ اللہ ان کا بھی احترام کرتے تھے۔ کوئی بہت زیادہ بدتمیزی کر رہا ہو سکتا ہے کسی معاصر کے بارے میں زبان ان کی سخت ہو جائے، لیکن جو فوت ہو گئے، جو پرانے علماء ہیں، جو مجتہدین ہیں، ان کے بارے میں شیخ البانی رحمہ اللہ اس طرح کی بات کریں، یہ ہوئی بھائی شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتابوں میں ایک نعرہ ملتا ہے، ایک سلوگن ملتا ہے، کیا؟ اتباع الدلیل بفہم السلف۔ شیخ البانی کی کتابوں میں جگہ جگہ ملے گا کہ ہمارا فہمنا مقید بفہم السلف۔ شیخ البانی درس دیتے تھے تو یہ جملہ بار بار دہراتے تھے، فہمنا مقید بفہم السلف، کہ ہمارا فہم سلف کے فہم کا پابند ہے۔ جس عالم کا یہ سلوگن ہو، یہ نعرہ ہو کہ فہمنا مقید بفہم السلف، اس آدمی کے بارے میں کوئی الزام لگائے کہ وہ سلف کے بارے میں بدتمیزی کرتے ہیں، استغفر اللہ، بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑی جو ہے غلط بیانی ہے۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے اتنا بڑا الزام لگا رہا ہے، اسے ثبوت دینا چاہیے، اسے دکھانا چاہیے کہ کہاں شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایسی کوئی بات کر دی ہے۔ تو ایسے ہی بے بنیاد اور ایسے ہی بہرحال کسی کے خلاف نفرت پھیلاتے ہوئے اس طرح کے الزام لگانا یہ درست بات ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ سلف کی بڑی تعظیم کرتے تھے، بہت احترام کرتے تھے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کسی سلفی عالم کی، پرانے صحابہ ہوں، تابعین ہوں، کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں اجتہادی غلطیاں ہو سکتی، اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اختلاف کرنے کا مطلب جو ہے بے ادبی نہیں ہوتا ہے۔ ابھی یہ لوگ ہو سکتا ہے ان لوگوں کے ذہن میں کیا ہو کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے کسی سے اختلاف کر لیا، اس اختلاف کو یہ لوگ بے ادبی کا نام دیتے ہیں۔ تو اگر یہ تو یہ چیز بے ادبی ہے ہی نہیں، اختلاف کرنا، دلائل کی روشنی میں اختلاف کرنا، یہ بے ادبی نہیں ہے۔ دیکھیے توہین اور تردید کا فرق ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آپ کسی کی بات سے اختلاف کر سکتے ہیں، کسی کی بات سمجھ میں نہیں آپ اس کا رد کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کی توہین نہیں کر سکتے۔ اسلام نے تو یہاں تک سکھایا نا کہ جو اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو پوچھتے ہیں ان کی بھی توہین مت کرو، لیکن رد تو کرنا نا، غلط ہے تو غلط تو بولنا ہے، لیکن توہین نہیں کرنا ہے، کسی کی بھی توہین نہیں کرنا۔ آپ کو کوئی چیز غلط لگتی ہے آپ غلط بول سکتے ہیں، لیکن اہانت نہیں کر سکتے، توہین نہیں کر سکتے، گستاخی نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیز ہے، تو اختلاف کا نام گستاخی نہیں میرے بھائی، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل۔ اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔